برادران اسلام ذوی احتشام معزز و مکرم حاضرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چوتھے پارے کا درس آپ سماعت کر رہے ہیں، سورہ آل عمران۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے صاحب ایمان لوگو، تمہیں سود بالکل نہیں کھانا چاہیے، دوگنا تگنا چگنا کر کے سود بالکل نہیں کھانا چاہیے۔ اس معاملے میں، سود کے معاملے میں واتقوا اللہ، اللہ کی ناراضگی سے بچو، ڈرو، اللہ کی ناراضگی سے بچو۔ اللہ سخت ناراض ہوتا ہے سود کھانے اور سود کھلانے کے مسئلے۔ اللہ کی ناراضگی سے بچو اور سود سے بچو، اس کا فائدہ تمہیں ہوگا، اور فائدہ یہ ہوگا کہ لعلکم تفلحون، تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ، کامیابی ہو جائے۔ تو ثابت ہوا انسان کی کامیابی کے راستے میں جو رکاوٹ ہے وہ بہت سی اور چیزوں کے علاوہ سود بھی ایک ہے۔ لیکن آپ کہیں گے جو سود خور ہوتے ہیں وہ تو بڑے خوشحال ہو جاتے ہیں، بڑے امیر ہو جاتے ہیں سود لے لے کے۔ لیکن قرآن جو فلاح کی اصطلاح بولتا ہے نا، تفلحون، فلاح، تو فلاح کا مفہوم علماء نے بیان فرمایا ہے۔ فلاح کا لفظی معنی ہے کامیابی۔ کیا معنی ہے؟ کامیابی۔ لیکن قرآن جب لفظ فلاح بولتا ہے تو اس کامیابی سے مراد صرف دنیا کی کامیابی نہیں، نہ صرف آخرت کی کامیابی، بلکہ دونوں جہانوں کی کامیابی کے لیے لفظ فلاح بولا جاتا ہے۔ تو کامیاب تو وہ ہے جو یہاں بھی کامیاب ہو جائے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام نے سود چھوڑا، اس دنیا میں بھی کامیاب ہو گئے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو گئے، تو فلاح پا گیا۔ اور جنہوں نے سود نہیں چھوڑا وہ یہاں تو چلو ان کا تکا لگ گیا، بعض دفعہ لگ جاتا ہے، بلکہ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ سود خوروں کا انجام اچھا نہیں ہوتا، اور اگر کوئی بچ بھی جائے اس برے انجام سے تو اس کا اندر بالکل برباد ہو جاتا ہے۔ وہ سفاک، اندر سے سفاک اور ظالم اور سنگ دل اور سخت دل ہو جاتا ہے، اور اندر کی سخت دلی، سفاکیت اور یہ سختی دل کی، یہ اللہ کا بہت بڑی لعنتوں میں سے ایک لعنت ہے۔ ایسے بندے جو دل کے سخت ہیں، جو دوسرے انسانوں کے بارے میں ظالمانہ رویہ رکھتے ہیں، سود خور کی نفسیات یہ ہو جاتی ہے، مسلسل سود خوری کر کے اس کی نفسیات بہت بری ہو جاتی ہے۔ یوں سمجھو دو لفظوں میں کہ اس کی نفسیات اور سوچ جو ہے وہ انسان کش ہو جاتی ہے۔ اس کے سامنے میں اس کا سگا بھائی بھی تڑپتا ہو تو اس کو کچھ نہیں ہوتا، اس کو پورا سود کے پیسے پورے ملنے چاہیے، چاہے سگی بہن ماری کیوں نہ جائے، کیونکہ انسانیت کی قدر، احترام اور دل کی نرمی اس سے ختم ہو جاتی ہے، اور ایسے بندے کے لیے اللہ نے جہنم تیار کر کے رکھی۔ بخاری آٹوز، ہمارے ہاں ہر قسم کے ٹریکٹروں کا اسپیئر پارٹ دستیاب ہے۔ پروپرائٹر سید مظفر حسین شاہ۔ فون نمبر 0346427885 030766266767۔ ایڈریس نزد بائی پاس قادرآباد روڈ، علی پور چٹھا۔ فرمایا سود سے بچو تاکہ تمہیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی مل جائے، تم فلاح پا جاؤ۔ اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا کہ یہ جو اذان میں آتا ہے حی علی الفلاح، دونوں جہانوں کی کامیابی کی طرف آ جاؤ، حی علی الصلاح، نماز کی طرف آ جاؤ، حی علی الفلاح، دونوں جہانوں کی کامیابی کی طرف آ جاؤ۔
دنیا میں سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ آدمی کو اچھی صحت مل جائے، اور آخرت کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ نبی پاک کی شفاعت مل جائے اور آپ کے ہاتھوں سے جام کوثر کا جام مل جائے، یہ بہت بڑی کامیابی۔ تو برادران اسلام، جو نمازی ہے، اللہ کے فضل سے آپ بے شک کسی بھی سروے ٹیم سے سروے رپورٹ مرتب کرا لیں، نمازی جو ہوگا اس کی صحت بھی اچھی ہوگی۔ باقی لوگوں سے جو نمازی نہیں ہیں ان سے نمازی کی صحت بہرحال اچھی ہوگی، اور یہ دنیا میں اس کے اللہ سب سے بڑی کامیابی عطا فرماتا ہے، اور بھی بڑے فائدے ہو جاتے ہیں، لیکن موٹی سے ایک موٹا سا فائدہ جو ہے وہ صحت کا اچھا ہونا ہے۔ اب تو دنیا کے بڑے بڑے ڈاکٹر یہ مان گیا ہے کہ نماز سے بہترین اور وضو سے بہترین صفائی کا طریقہ نہیں، اور نماز سے بہترین دنیا میں ورزش کوئی نہیں جو صحت کو اچھا کرے۔ تو آخرت میں تو میری سرکار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جو نمازی ہوں گے نا، جو جن جن جگہوں پہ وضو کا پانی پڑتا ہے، وضو والی جگہیں، قیامت کے دن حشر کے میدان میں اربعہ لوگوں کے اندر، بے شمار لوگوں کے اندر، وہ دور سے آئیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ یہ نمازی آ رہا ہے، کیونکہ ان کے وضو کے حصے چمک رہے ہیں۔ یہاں ان کی صحت چمک رہی ہوگی، وہاں ان کے وضو والے حصے چمک رہے ہیں۔ تو دونوں جہانوں میں کامیابی ہوئی کہ نہ ہوئی؟ اس لیے دین جو ہے وہ دو جہانوں کی کامیابی کی ضمانت دیتا ہے، دونوں جہانوں کی کامیابی کی ضمانت دین دیتا ہے۔ برادران اسلام، تو فرمایا سود سے بچو، اللہ کی ناراضگی سے بچو، واتقوا النار، اگر تم بچ گئے سود سے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، اس دنیا میں بھی اگلی دنیا میں بھی۔ اور آگے پھر بات کو دوسرے انداز میں فرمایا واتقوا النار التی، اگر تم سود سے نہ بچے تو تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ تمہارے لیے جہنم کی آگ تیار کر کے رکھی گئی ہے، لہذا تمہیں اس جہنم کی آگ سے بچنا چاہیے۔ واتقوا النار، اس آگ سے بچنے کی کوشش کرو۔ کون سی آگ؟ اعدت للکافرین، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو ثابت ہوا کافر سود کھائے تو وہ تو سمجھ آتی ہے، مسلمان بھی سود کھائے تو میں اسے کافر تو نہیں کہہ سکتا، لیکن قرآن کی اس آیت کی روشنی میں یہ کافرانہ حرکت کر رہا ہے۔ اعدت للکافرین، جو آگ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، مسلمانوں تم اس آگ سے بچو۔ کس طریقے سے؟ سود سے بچ کر، سود سے بچاؤ اپنے آپ۔ اعدت للکافرین، یہ آگ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی کافرانہ حرکت کرو اور اسی آگ میں چلے جاؤ جو کافروں کے لیے تیار کی گئی۔ اور اسی بات کو پھر تیسرے انداز میں بیان فرمایا، ذرا سبحان اللہ کہہ، فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اللہ کی فرما برداری اختیار کرو، اس کے رسول کی فرما برداری اختیار کرو۔ تم نے کبھی میرے رسول کو سود لیتے دیتے دیکھا؟ نہیں، تو تم میرے رسول کی تابع داری اختیار کرو، سود خوروں کی تابع داری اختیار کرنے کی بجائے رسول پاک کی تابع داری اختیار کرو۔ اور چونکہ رسول پاک سود سے بچنے والے ہیں تو ان کے تابع داروں کو سود سے بچنا چاہیے۔ تو یا اللہ پھر فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا لعلکم ترحمون، میرے رسول کی تابع داری میں سود سے بچنے کی تم کوشش کرو، میری طرف سے انعام یہ ہے کہ میری رحمت کی چادر اور میرا رحم جو ہے وہ تمہارے لیے خاص ہو جائے گا، میں تم پہ رحم کر دوں گا اور اپنی رحمت کی چادر تمہارے اوپر بچھا دوں گا، تم میری رحمت کے سائے کے نیچے آ جاؤ، میرے رحم کے حقدار بن جاؤ گے۔ تمہاری چھوٹی موٹی غلطیاں
رسول پاک کی تابع داری کی برکت سے میں خود معاف کر دوں گا، رحم کر دوں گا۔ تو اگر تم اللہ کی رحمت کے امیدوار ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم پہ رحم کرے، تو تمہیں چاہیے کہ پورے خلوص کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اللہ کے رسول کی تابع داری اختیار کرو۔ اسی بات کو پھر چوتھے انداز میں بیان فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، بڑھتے چلے جاؤ، آگے بڑھتے چلے جاؤ۔ یا اللہ کہاں؟ فرمایا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اپنے رب کی مغفرت اور بخشش کے حصول کے لیے کوشش کرتے چلے جاؤ، کوشش کرتے چلے جاؤ۔ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اس جنت کے حصول کے لیے کوشاں رہو جس کی چوڑائی زمین و آسمان سے بھی زیادہ، اتنی وسعت والی جنت کے حصول کے لیے کوشش کرتے چلے جاؤ۔ تو یا اللہ یہ جنت کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ فرمایا اعدت للمتقین، جو اللہ کی ناراضگی سے بچ کر زندگی بسر کرنے والے لوگ ہیں، اللہ کی ناراضگی سے بچ کر زندگی بسر کرنے والے لوگ، وہ متقی ہیں۔ ان متقیوں کے لیے اعدت للمتقین، یہ جنت میں نے متقیوں کے لیے تیار کی ہے۔ اعدت، پیچھے فرمایا اعدت للکافرین، جہنم میں نے کافروں کے لیے تیار کی۔ تو سادی سی بات ہے، سود سے بچ کے تم متقیانہ رویہ اختیار کر کے تو اس جنت کے حقدار بن سکتے ہو جو اللہ نے متقیوں کے لیے تیار کی، اور بے احتیاطی کر کے، سود خوری کر کے، کافرانہ حرکت کر کے تم اس جہنم کے سزاوار بن سکتے ہو جو کافروں کے لیے تیار کی۔ اب متقی کا سادہ سا مفہوم تو آپ کے ذہن میں آ گیا نا، متقی کسے کہتے ہیں؟ ہاں جی، کسے کہتے ہیں جی متقی؟ کوئی دوست بتائے متقی کون ہوتا ہے؟ ایسے صاحب تسی دسو۔ متقی کا سادہ سا مفہوم یہ ہے جو اللہ کی ناراضگی سے بچنے والا، محتاط آدمی، اللہ کی ناراضگی سے بچنے والے بندے کو، بچ کر زندگی گزارنے والے بندے کو متقی کہتے ہیں۔ لیکن بہرحال اس کی وضاحت مزید چاہیے کہ متقی کسے کہتے ہیں، کیونکہ اعدت للمتقین، جنت اللہ نے متقیوں کے لیے تیار کر کے رکھی ہوئی ہے، بالکل تیار کر کے۔ اب خیال تو آتا ہوگا نا کہ متقی کسے کہتے ہیں، تاکہ ہم بھی متقی بن جائیں اور یہ جنت ہمیں بھی مل جائے۔ تو اس سوال کا جواب دیتے ہوئے اللہ نے ارشاد فرمایا، ذرا سبحان اللہ کہہ دیں۔ تمہارے دل میں خیال آ رہا ہوگا کہ یہ جنت متقیوں کے لیے اللہ نے تیار کی ہے، اور متقی کسے کہتے ہیں، تھوڑی سی وضاحت ہو جائے تاکہ ہم بھی متقی بن جائیں اور اللہ کے اس جنت کے حقدار بن جائیں۔ تو فرمایا سنو، پڑھو اگلی قرآن کی آیت، فرمایا الذین ینفقون فی السراء۔ اب میرے بھائیوں اپنے دل کے کانوں سے یہ آیتیں سننی ہیں، آیتیں تو ساری دل کے کانوں سے سننی چاہیے، اور سر کے کانوں کے ساتھ ساتھ دل کے کان بھی استعمال کرنے چاہیے۔ لیکن کچھ آیتیں ایسی ہوتی ہیں کہ دل کے دونوں کان کھول کے وہ آیت سننی چاہیے، اور وہ یہ ہے الذین ینفقون فی السراء والضراء۔ بھائی متقی کی پہلی نشانی یہ ہے، ایک تو وہ ہے پہلے پارے کی شروع میں بیان کر دی گئی ہے متقی کی نشانیاں، یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، وہ پوری آیتیں آئی ہیں۔ سورۃ بقرہ کے شروع میں متقی کی نشانیاں بیان ہوئی ہیں، لیکن یہاں اور زیادہ نشانیاں بیان کر دی گئی، وضاحت کر دی گئی۔ فرمایا متقی وہ ہوتا ہے ینفقون فی السراء والضراء، جو خرچ کرے، جو امیر ہو تو پھر بھی خرچ کرے، غریب ہو تو پھر بھی خرچ کرے۔ یہ بات بڑی عجیب ہے۔ کوئی ہم نے تو سنا ہوا تھا کہ جب بندہ امیر ہو تو خرچ کرے، تو اللہ تو کہہ رہا ہے کہ متقی وہ ہوتا ہے جو غریب ہو پھر بھی خرچ کرے، کرونے سے پہلے بھی خرچ کرے اور کرونے کے بعد بھی خرچ کرے۔ یہ متقی کی نشانی۔
متقی وہ ہوتا ہے ينفقون فی السراء والضراء، فراخ دستی میں بھی خرچ کرے، تنگ دستی میں بھی خرچ کرے، خرچ کرنا بند نہ کرے۔ صرف ہاں یہ مسئلہ ہے کہ جب زیادہ مال ہو تو زیادہ خرچ کر لے، جب کرونے کی وجہ سے کاروباری حالات خراب ہو جائے تو تھوڑا خرچ کر لے، خرچ کرنا بند نہیں کرنا۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ جب ہی آپ خرچ کرنا بند کریں گے متقیوں کے صف سے باہر نکل جائیں گے۔ متقی آپ تب کہلا سکتے ہیں جب آپ خرچ کریں ہر حال۔ بخاری آٹوز، ہمارے ہاں ہر قسم کے ٹریکٹروں کا اسپیئر پارٹ دستیاب ہے۔ پروپرائٹر سید مظفر حسین شاہ۔ فون نمبر 0346427885 030766266767۔ ایڈریس نزد بائی پاس قادرآباد روڈ، علی پور چٹھا۔ یہ ایک ہو گیا جی۔ نمبر 2، متقی کی دوسری نشانی والکاظمین الغیظ، غصے کو پینے والے۔ متقی کی دوسری نشانی کیا ہے؟ غصے کو۔ صرف سردائی نہیں پینی، آج کل سردائی بڑی چل رہی، صرف سردائی تے روح افزا نہیں پینا، غصہ بھی پینا ہے۔ سردائی پی کے پلوان بننا ہے، غصہ پی کے متقی بننا ہے۔ سبحان اللہ کو ذرا، غصہ پینے سے متقی بن جائے گا اور جنت کا حقدار بن جائے گا۔ والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے۔ یہ کتنی نشانی ہوگی جی؟ تیسری نشانی، متقی کی تیسری نشانی یہ ہے کہ والعافین عن الناس۔ قرآن کا یہ لفظ یہ نہیں ہے کہ والعافین عن المسلمین، مسلمانوں کو معاف کرنے والا۔ والعافین عن الناس تو جو ہے نا میری طرف، ناس لوگوں میں تو عیسائی بھی آتے ہیں، یہودی بھی آتے ہیں، نشئی بھی آتے ہیں، بڑے سارے آ جاتے ہیں، اور لوگوں سارے آ گئے، امریکی افریقی یونانی سارے آ گئے۔ تو متقی کی نشانی صرف یہ نہیں کہ وہ مسلمانوں کو معاف کرنے والا ہو، اللہ نے فرمایا میرے متقی کی نشانی یہ ہے کہ وہ سارے انسانوں کو معاف کرنے والا۔ والعافین عن الناس، پوری انسانیت کو معاف کرنے والا، معافی دینے والا۔ آج ہی میں صبح ایک صلح کرا کے آیا ہوں، 2 سکے بھرا لڑ پے، چھوٹا بڑا آ کے جی نہیں میرے واسطے مر گیا، میں معافی نہیں دینی، بالکل اکا، بالکل یہ میرا مرنا جیون مک گیا، میں تو مکا سکتا ہی نہیں۔ تو دوست بدل سکنا ہے، ہمسایہ بدل سکنا ہے، کاروباری پارٹنر بدل سکنا ہے، ملک بدل سکنا ہے، مکان بدل سکنا ہے، جو تو خود جوڑیا ہے وہ توڑ سکنا ہے، جو خود بنایا ہی وہ ٹھا سکنا ہے، لیکن اے تیرا بھرا تو بنایا ہی نہیں، اللہ بنایا ہے، تو کہیں چھڑ سکنا ہے۔ دوست ہم اپنی مرضی سے بناتے ہیں، وہ بدل بھی سکتے ہیں، لیکن اپنا بھائی اور بہن ہم نے اپنی مرضی سے نہیں بنایا، یہ اللہ نے بنایا ہے۔ یہ تم توڑو بھی تو نہیں توڑ سکتے، یہ رشتہ ٹوٹ سکتا ہی نہیں، اس لیے تم اس کو معافی دو۔ اور وہاں میں نے یہ آیت پڑھی والعافین عن الناس، جس اللہ کو تم مانتے ہو اسی اللہ کا حکم ہے کہ لوگوں کو معاف کرو۔ اللہ تو کہتا ہے لوگوں کو معاف کر دو، یہ تیرا سگا بھائی ہے تم اسے معاف نہیں کرتے، وہ فوراً کہا لگا جی معافی دو، معافی طلبی ہو گئی۔ واللہ یحب المحسنین، بہترین بندہ وہ ہے جو معافی جلدی مانگنے والا ہو، اور بہترین بندہ وہ ہے جو معافی جلدی دینے والا ہو۔
یہ دونوں عادتیں اپنے اندر پیدا کر لو، تمہارے 90% مسئلے حل ہو جائیں۔ کیا مسئلہ جی؟ جلدی معافی منگنی ہے۔ اگر کوئی جرم ہو جائے، زیادتی کسی کے ساتھ ہو جاتا ہے کاٹا واٹا، اگر ہو جائے تو فوراً معافی مانگنی ہے، اگر دوسرا معافی منگے تو فوراً معافی دینی ہے۔ معافی مانگنے میں دیر نہیں کرنی اور معافی دینے میں دیر نہیں کرنی، یہ دو کام جلدی کرنا۔ یا تم تجربہ کر لو، فقیر کی یہ ہدایت لے جاؤ، بلکہ فقیر کی اللہ کی ہدایت ہے، اللہ کی یہ بات پلے باندھ لو، تم انشاءاللہ ایک ہفتے بعد مجھے آ کے، بلکہ ہفتے بعد کہ اگلے جمعے آ کے بتاؤ گے کہ میرے کافی سارے مسئلے حل ہو رہے ہیں، کافی ساری ٹینشنیں پریشانیاں ختم ہو گئی۔ معافی جلدی مانگنی ہے اور معاف جلدی کرنا ہے، یہ دو بات ہے۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ محسنین سے بڑی محبت کرتا ہے۔ اللہ کس سے محبت کرتا ہے جی؟ محسنین سے۔ محسنین پتہ کسے کہتے ہیں؟ محسنین وہ بندے ہوتے ہیں جو اللہ کو حاضر ناظر یقین کرتے ہیں۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب، میرے نزدیک تو یہ تحقیق ہے، باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔ محسن وہ بندہ ہوتا ہے جو اللہ کو حاضر ناظر یقین کرے، اور جو اللہ کو حاضر ناظر یقین کرتا ہے اور لوگوں کو کیوں معاف نہیں کرے گا جی؟ غلطی ہو جائے کیوں معافی نہیں مانگے گا جی؟ جو اللہ کو حاضر ناظر جانتا ہے اس سے کوئی معافی مانگنے آ جائے تو وہ معافی کیوں نہیں دے گا؟ وہ خوشحالی میں بھی، بدحالی میں بھی، تنگ دستی میں بھی کیوں خرچ نہیں کرے گا؟ وہ غصے کو کیوں نہیں پیے گا؟ کیونکہ وہ اللہ کو حاضر ناظر یقین کرتا ہے۔ غصے میں تڑپ کر گالیاں نکالنے کی بجائے، ڈنڈا سوٹا اٹھانے کی بجائے وہ فوراً یقین کرے گا میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دن رات کتنی معافی دیتا ہے، میں اپنے بھائی کو ایک چیز معافی نہیں دے سکتا، فوراً معافی دے گا۔ تو اس لیے ایسے بندے سے اللہ نے فرمایا جو مجھے حاضر ناظر یقین کرتا ہے اور اس یقین کی حالت میں پھر اچھے اعمال کرتا ہے، لوگوں کو معاف کرتا ہے، غصے کو پیتا ہے، ہر حالت میں خرچ کرتا ہے، ایسا بندہ اس قابل نہیں کہ اس سے محبت کی جائے۔ کیوں بھائی؟ ایسا بندہ ہے نا اس قابل کہ اس کے ساتھ محبت کی جائے؟ ایسا بندہ تو، ایسے بندے کے ساتھ تو خود آٹومیٹک محبت ہو جاتی ہے، ایسے بندے کے ساتھ بندوں کو محبت ہو جاتی ہے، اور جب بندوں کو محبت ہو جائے گی تو اللہ کو بھی محبت ہو جائے گی۔ اور اللہ کا محبوب ہونا کوئی یہ چھوٹی بات نہیں، اللہ کے عاشق تو سارے ہوتے ہیں، لیکن مزہ تو تب آئے جب اللہ تیرا عاشق ہو جائے۔ اللہ سے محبت تو سارے کرتے ہیں، مزہ تب آئے کہ اللہ تیرے ساتھ محبت کرے۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے، اونچی بولی چاہتے ہیں نا، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کوئی لمبے چوڑے کام نہیں، یہ جو پیچھے کام بتائے گئے یہ کرنے ہیں جی۔ ہر حالت میں اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا، غصے کو پینا ہے اور لوگوں کو معافی دینی ہے۔ یہ تین کام کر لو، اللہ تم سے محبت کرے گا، اور جس سے اللہ محبت کرے گا، اللہ جس سے محبت کرے، اللہ اکبر، باقی جنت تو شاید کوئی نہیں۔ جس سے اللہ خود محبت کرنا شروع کر دے گا، جنت اس کے قدموں میں بچھا دی جائے گی۔ اچھا جی، متقی کی اور نشانیاں بھی ہیں، اگلی آیت میں بیان کی گئی ہیں۔ یہ کتنی ہو گئی جی؟ 1 2 3، یہ 3 نشانیاں ہو گئی۔ اگلی آیت میں فرمایا والذین اذا فعلوا، بخاری آٹوز
ہمارے ہاں ہر قسم کے ٹریکٹروں کا اسپیئر پارٹ دستیاب ہے۔ پروپرائٹر سید مظفر حسین شاہ۔ فون نمبر 0346427885 030766266767۔ ایڈریس نزد بائی پاس قادرآباد روڈ، علی پور چٹھا۔ فاحشتن، یہ متقی کی نشانی یہ ہے کہ جب وہ کوئی ایسا کام کر بیٹھے، کوئی ایسا گناہ کر بیٹھے جو متعدی ہو، یعنی ایسا فاحشتن ایسی غلطی کو کہتے ہیں، ایسے گناہ کو کہتے ہیں جس کا دوسرے بندوں کو نقصان پہنچے۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، متقی کی نشانی یہ ہے کہ جب کہیں غلطی سے نہ چاہتے ہوئے یا کسی بھی طریقے سے کوئی فحشہ، کوئی غلطی ہو جائے، ایسی غلطی ہو جائے جس سے دوسرے لوگوں کو، بندوں کو نقصان پہنچے، او ظلموا انفسہم، یا کوئی ایسی غلطی ہو جائے جو صرف اپنے اوپر اپنا نقصان ہو۔ غلطی کی دو قسمیں ہوتی ہیں، کتنی قسمیں؟ اونچی بولیے، کتنی قسمیں؟ ایک قسم وہ ہوتی ہے جس سے بندے کو صرف اپنا نقصان ہوتا ہے، اور ایک غلطی اور گناہ وہ ہوتا ہے جس کا دوسرے لوگوں کو بھی نقصان ہوتا ہے، اپنے آپ کو بھی ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی ہوتا ہے۔ جس طرح سود خوری ایسا گناہ ہے کہ جس سے بندے کا اخلاقی ڈھانچہ، اندر روحانیت، دل برباد ہو جاتا ہے، اور دوسروں کا گھر کے معاملات اور کاروباری معاملات برباد ہو جاتے ہیں۔ یہ سود ہے جی فاحشہ غلطی۔ اس طرح زنا کو بھی فاحشہ کہا گیا۔ او ظلموا انفسہم، یا کوئی ایسی غلطی کر بیٹھے جس کا نقصان صرف اپنی ذات ہے۔ نماز چھوڑ دی، اس کا نقصان کس کو ہے؟ صرف بندے کو۔ کسی ہمسائے کو تو کوئی نقصان ہے، تم نماز نہ پڑھو تو ہمسائے کو کیا نقصان ہے؟ لیکن تم زنا کرو، سود لو تو پھر دوسروں کا نقصان ہے، چوری کرو، یہ سب فاحشہ ہے۔ تو متقی کی نشانی یہ نہیں ہے کہ اس سے گناہ ہوتا نہیں، تو جو ہے کہ نہیں ہے نا، ذرا سبحان اللہ کہہ دیں۔ متقی کی نشانی یہ نہیں ہے کہ اس سے گناہ ہوتا نہیں۔ پاکستانی لوگوں کو یہ غلط فہمی میں ڈال دیا گیا ہے کہ متقی ولی اللہ وہ ہوتا ہے جس سے غلطی ہو ہی نہ، بالکل غلط۔ وہ صرف نبی کی ذات ہوتی ہے جس سے غلطی نہیں ہوتی۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ متقی وہ نہیں ہوتا جس سے غلطی نہ ہو، متقی وہ ہوتا ہے اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسہم، جو غلطی کر بیٹھے۔ تو متقی کی نشانی یہ ہے کہ غلطی کرنے کے بعد اسے پتہ چل جائے سے غلطی ہو گئی ہے، فوراً ذکر اللہ، جزاک اللہ، فوراً ذکر اللہ، اسے یہاں سے اس کو علم ہو گیا غلطی ہو گئی ہے، فوراً اللہ کا ذکر شروع کرتا، اللہ 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 کا ذکر شروع کر دیتا ہے۔ تو ادھر سے آواز آتی ہے کہ بندے کیا بات ہے، مجھے کیوں پکار رہا ہے؟ بندے کا دل کہتا ہے یا اللہ غلطی ہو گئی ہے۔ ادھر سے فوراً آواز آتی ہے وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اے بندے تو نے یقین کیا تھا کہ صرف میں بخشنے والا ہوں، اس لیے تو میری طرف آ گیا، تو جا وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، تم سے غلطی ہو گئی، تم اس غلطی پہ ڈٹے نہیں، اڑے نہیں، فوراً میری بارگاہ میں آ گئے اور اس یقین کے ساتھ آ گئے کہ اللہ کے علاوہ بخشنے والا کوئی۔ ادھر سے آواز آتی ہے کہ جا، میں نے صرف تیری یہ غلطی معاف نہیں کی، اس حسین و جمیل توبہ کی برکت سے میں نے تیرے پچھلے گناہ بھی معاف کر دیا۔ صرف غلطی معاف نہیں کی، صرف گناہ معاف نہیں کیے، اگلی آیت میں فرمایا اولئک جزاؤہم مغفرہ من ربہم، ایسے
خوبصورت توبہ کرنے والے لوگ جو ہیں ان کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت اور بخشش لکھ دی گئی ہے، طے کر دی گئی ہے۔ صرف بخشش نہیں، وہ جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے جنت تحریر کر کے لکھ دی گئی ہے، جنت ان کے نام پہ لکھ دی گئی ہے۔ یا اللہ 50 سال کے لیے، 100 سال کے لیے، 200 سال کے لیے؟ اللہ نے جواب میں فرمایا نہیں، خالدین فیہا، ایسی خوبصورت توبہ کرنے والا بندہ، صرف مجھے ہی تواب یقین کرنے والا بندہ، غلطی کا احساس ہو گیا فوراً میری طرف آنے والا بندہ، اللہ اللہ کہہ کے بھاگتا ہوا آنے والا بندہ، ایسا خوبصورت، ایسا زبردست توبہ کرنے والا، ایسی خوبصورت توبہ کرنے والا، اس کو میں خالدین فیہا جنت میں رکھوں گا اور جنت ہمیشہ اس کے نام پہ لکھ کے دے دوں گا، جنت ہمیشہ اس کی ہو گئی۔ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اللہ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ نعت سن کے بڑی سبحان اللہ آتے ہیں، نعتاں سن کے بڑی سبحان اللہ کہنی چاہیے تھی، نعت سن کے بھی سبحان اللہ کہنی چاہیے تھی، پیسے بھی سٹنے چاہیے تھے، تو قرآن سن کے نہیں سٹنے چاہیے تھے، قرآن سن کے بھی سبحان اللہ کہنی چاہیے تھی، پیسے بھی دینے چاہیے، ایک بندے دیتے ہیں پیسے، صرف ایک بندے۔ بہرحال تسی سارے محبت کرنا لوگوں، تہاڈی محبت ہی کر، یہ جو تمہاری محبت ہے نا، یہ اربوں روپے کی محبت ہے، اس کی قیمت ہی کوئی۔ اللہ اس محبت کو سلامت فرمائے۔ تو فرمایا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، ایسے خوبصورت عمل کرنے والوں کے لیے میں نے نعمت تیار کی ہے، اور کیسی نعمت ہے، وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، کیسی نعمت ہے، بڑی خوبصورت نعمت۔ اللہ اپنی جنت کی خود تعریف فرما رہا ہے، وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، ایسی توبہ کرنے والوں کے لیے کیسی جنت ہے، کمال کی جنت۔ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ، اس سے پہلے میرا طریقہ، میرے سنت طریقہ، اللہ کا طریقہ پہلی قوموں کے اندر گزر چکا ہے۔ جو توبہ نہ کرنے والی قومیں تھیں اس کا حال میں نے کیا کیا تم جا کے دیکھ سکتے ہو۔ جو توبہ کرنے والے بندے تھے اور لوگ تھے ان کو میں نے کیسے نواز دیا تھا، کیسی برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائی، تم جا کے دیکھ سکتے ہو۔ فسیروا فی الارض، جاؤ ذرا زمین کے اندر سیر کرو، ذرا جاؤ، ذرا لاہور کا شاہی قلعہ دیکھو، باز مسجد دیکھو، مینار پاکستان دیکھو، تمہیں پتہ چلے گا جب قومیں توبہ کرتی ہیں تو اللہ کیسے نوازتا ہے، اور جب توبہ سے منہ موڑ لیتی ہیں تو اللہ کیسے برباد کرتا ہے۔ فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، ہمارے احکام کو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے، یہ تم دیکھو، جا تم اپنی آنکھوں سے دیکھو۔ ھذا بیان للناس، یہ قرآن، یہ پڑھی ہوئی آیتیں، یہ پوری انسانیت کے لیے بیان ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، پوری انسانیت کے لیے۔ ھذا بیان للناس، یہ پوری انسانیت کے لیے بیان ہے۔ اللہ کو ماننے والوں تمہارے لیے بھی ہے، اللہ کو نہ ماننے والوں تمہارے لیے بھی ہے۔ اگر بے ایمان بندہ جو اللہ کو نہیں مانتا، رسول اللہ علیہ السلام کو نہیں مانتا، اگر وہ آ جائے اور قرآن کی اس آیت پہ عمل کر لے، تم یقین کرو مسلمانوں، اللہ اسے بھی اپنی رحمت اور سے عطا فرما دے گا۔ اللہ کی رحمتیں برکتیں صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہیں، یہ اپنی ذہنوں سے غلط فہمی نکالو۔ ھذا بیان للناس، یہ پیچھے جو بیان ہوا ہے نا، یہ پوری انسانیت کے لیے۔ اگر مسلمانوں تم اس پہ عمل کر لو گے تو تمہاری یہ بھی دنیا صرف سنور جائے گی، اگلی دنیا بھی سنور جائے گی، اور اگر کوئی کافر اس پہ عمل کر لے گا
اس کی یہ دنیا سنور جائے گی، اگلی دنیا کی گارنٹی، اگلا جہان صرف ایمان والوں کے لیے ہو۔ کوئی قوم اگر قرآن کے اس احکامات پہ عمل کر لے گی، بے ایمان قوم، چین والے دہریے جو اللہ کو مانتے نہیں ہیں، اگر وہ بھی ان باتوں پہ عمل کر لیں گے نا، تو اللہ فرماتا ہے ہم انہیں بھی نوازیں گے، لیکن صرف اس دنیا میں نوازیں گے، آخرت میں یہ بات اپنے ذہن میں رکھ۔ اگر صاحب ایمان بندہ قرآن کے احکامات پہ عمل کرے گا، اسے یہاں بھی فائدہ پہنچے گا اور آخرت میں بھی فائدہ پہنچے گا، اور اگر کوئی بے ایمان بندہ قرآن کے اوپر عمل کرے گا، اسے یہاں فائدہ پہنچے گا اور آخرت میں فائدہ نہیں۔ چھوٹی سی مثال، صفائی، اللہ نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، توبہ کی بات ہو رہی ہے نا، اللہ توبہ کرنے والوں کو، معذرت کرنے والوں کو، معافی مانگنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے، و یحب المتطہرین، صفائی پسند بندوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اگر کوئی کافر جو اللہ کو نہیں مانتا وہ صفائی ستھرائی رکھے گا، جراثیم سے بچے گا کہ نہیں بچے گا؟ اس کی صحت اچھی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اگر اللہ کو نہ ماننے والا بھی صبح صبح اٹھ کے جا کے سیر کرے گا، ورزش کرے گا، اس کے پھیپھڑے میں آکسیجن جائے گی کہ نہیں جائے گی؟ اس کا خون تازہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ نیا خون بھی پیدا ہوگا، پہلا خون بھی صاف ہوگا۔ لیکن اگر مومن جا کے صبح صبح واک ورزش کرے گا، اسے اللہ صحت یہاں بھی دے گا اور قیامت کے دن اللہ پاک جنت بھی دے گا۔ اگر کافر کرے گا اسے اللہ یہاں صحت کی دولت سے نواز دے گا، لیکن جنت کی دولت سے نہیں۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ کافر ملک ترقی کیوں کر جاتے ہیں، دوسرے ملکوں کے لوگوں کی صحت کی ریشو اچھی کیوں ہے، اور پاکستانی لوگوں کی صحت دن بدن نیچے کیوں آ رہی ہے؟ اس کی وجہ سمجھ آ گئی آپ کو؟ ایمان والوں کو ایمان کے ساتھ ساتھ اللہ کے قرآن پہ عمل بھی کرنا پڑے گا۔ اگر وہ عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ دونوں جہان بہتر ہو جائیں گے۔ اس لیے آپ نے ذرا میرے ساتھ مل کے یہ دعا پڑھ لینی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اسی طرح دعا مانگا کرو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ اللہ نے فرمایا دو قسم کے بندے ہوتے ہیں، جو صرف کہتے رہتے ہیں یا اللہ دنیا دے دنیا دے دنیا دے، اللہ فرماتا ہے ہم دنیا دے دیتے ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، جو صرف یہ کہتے ہیں کہ دنیا دے دنیا دے، میں دنیا دے دیتا ہوں، میں دنیا دے دیتا ہوں، لیکن وما لہم فی الآخرۃ من خلاق، لیکن آخرت کا حصہ ختم۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے ہمارے رب، یہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی دے، اچھائی دے، بھلائی دے، صحت دے، رزق دے، لیکن آخرت میں بھی عطا فرما۔ جو دونوں جہانوں کی بھلائی مانگتے ہیں ہم انہیں یہاں بھی عطا فرما دیتے ہیں اور قیامت کے دن جنت بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ کیا ہمارے خزانے میں کوئی کمی ہے؟ جو دونوں جہانوں کی کامیابی مانگے گا، دونوں جہانوں کی بہتری مانگے گا، ہم دونوں جہانوں کی دے دیں گے۔ تو میرے ساتھ یہ مل کے دعا دہرا لیں اونچی آواز کے ساتھ، بسم اللہ الرحمن، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، زیادہ لمبا تو نہیں ہو گیا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ
وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے ہمارے رب، اے ہمارے پالنے والے، ہماری دنیا بھی بہتر کر دے اور ہماری آخرت بھی۔ تو فرمایا ہم دونوں بہتر کر دیتے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہماری دنیا اور آخرت بہتر فرمائے۔